السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. علماء کرام، حفاظ عظام، بزرگان ملت، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، بچوں، آج کا جو یہ دن ہے اہم دن ہے۔ ایک اعتبار سے دعا کی مقبولیت کا دن، اور یہی دن دنیا فنا ہوگی، اور یہ دن تاریخ کے اعتبار سے اہمیت کا حامل دن ہے۔ اس میں نواسے رسول اہل بیت عظام کو بڑی بےدردی کے ساتھ یزیدی لشکر نے شہید کر دیا۔ انشاءاللہ العزیز اہل بیت عظام کی فضیلت و محبت پر قرآن و احادیث شریفہ کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں شہادت امام حسین سننے کی سعادت آج اس محفل میں حاصل کریں گے۔ آخر میں دعا ہوگی، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک آپ بیٹھے رہیں تاکہ دعا میں بھی شریک ہو سکے اور جلسے شہادت امام حسین کی حقیقت سے بھی بات۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ پہلے کروں۔ اس ترجمے سے پہلے ایک بات کہوں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اگر مسلمان ہیں تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اہل بیت عظام کی محبت ہر مسلمان مومن پر لازم ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، محبت لازم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح الفاظ میں
اللہ کے رسول سے محبت کا حکم نہیں دیا، بلکہ سب میں زیادہ محبت کرنے کا حکم دیا۔ محبت کا حکم نہیں دیا بلکہ سب میں زیادہ، کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے دین سے محبت کا حکم دیا۔ محبت کا حکم نہیں دیا، سب سے بڑھ، اور یہ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کا حکم دیا۔ یہ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کا حکم دیا۔ یہ بنیادی قاعدہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو آج کے مضمون کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور شہادت امام حسین کو بھی ہم ضرور شمار کریں گے۔ آج ہمارے عقائد اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم باطل عقائد رکھنے والوں کی سنگت و صحبت میں رہنے سے ہمارے عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اور ہمارے عقیدے میں پختگی پیدا کرنے کے لیے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے قرآن و احادیث شریفہ کی روشنی میں پیش کروں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، تلاوت کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو کوئی کما لیا حسنہ، حسنہ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ اچھی چیز، لغت کے اعتبار سے اچھی چیز کو کما لیا، کمانا جس میں اچھائیاں نیکیاں، دوسرا روزے نیکیاں اچھائیاں، نمازیں پڑھنا بھی اچھائیاں، عبادتیں کرنا بھی اچھائیاں، جس نے کما لیا، نیکیاں کر لی، اچھے کارنامے انجام دیے، برائیوں سے بچ گیا، یہ مانو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ حسنہ سے جو قرآن نہیں ہوا اس کو میں آپ کو حسنہ سے قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں المودۃ لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت جس نے کما لیا، اللہ کہتا ہے نزید لہو فیہا حسنا، مزید ہم اس کے حسنہ میں اضافہ کرتے ہیں، مزید اس کی محبت میں اضافہ کرتے ہیں، مزید اسے جنت عطا کرتے ہیں، مزید اس کے لیے اور ذخیرہ آخرت تیار کر کے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھ لو کہ ہماری، میں پہلے بتا دیا، قرآن اور احادیث شریفہ سے لازم ہے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، آل سے محبت۔ آل سے محبت کی نشانی بھی یہی ہے کہ نا بھائی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ساری نماز عبادت اللہ کی ہے، ساری نماز اللہ کی ہے، اگر غیر اللہ کے لیے عبادت کریں تو مشرک ہو جاتے ہیں۔ آل سے محبت کا حکم اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم جب نماز کی تکبیر کی طرف آتے ہیں، نماز کی تکبیر کی طرف اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، قاعدے کی حالت میں، ہر آن ہر گھڑی نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی ثنا، اللہ کی تکبیر، سب کچھ یا رب سے ثواب لیتے ہیں۔ جب تکمیل کا وقت آتا ہے تو ہم کس کا نام لیتے ہیں، اس کو ہم غور کریں، وہ اہمیت کے حامل ہے۔ وہ نام کیا لیتے ہیں جانتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ تو اپنی رحمت بچھاور کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر۔ نماز ہے، یہ نماز عبادت غور کرو، نماز ہے درود ابراہیم جو ہمیں بخاری اور مسلم بتاتی ہے۔ درود ابراہیم یہ ہے کہ آل محمد، آل محمد، آل محمد سے کون؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، یہ سب پہلے داخل ہے، بعد میں سب داخل ہے۔ سب سے پہلے یہ داخل ہے آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، ہم درود بھیجتے ہیں۔ تو اندازہ کر لو میرے بھائیو کہ اللہ کے پاس کتنے محبوب ہیں، اندازہ کر لو کہ کتنے محبوب ہیں۔ یہ بنیادی بات، یہ محبت کرنا لازم ہے، محبت کرنا لازم ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو محبت کی علامتیں کیا ہیں؟ ہماری علامت الگ، اللہ کی علامت الگ، رسول پاک علیہ السلام کی علامت الگ۔ آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کی علامت کیا؟
اللہ محبت کرتا ہے تو اس کی علامت کیا؟ رسول اللہ محبت کرتے ہیں تو اس کی علامت کیا؟ نشانی کیا؟ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت دل کی کیفیت کا نام ہے. کسی کے دل کو آپ نہیں جان کر دیکھ سکتے. بھائی مسجد ہے دکھائی دے رہی ہے، مینار دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ وہ مسجد ہے، مینار دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ مسجد ہے، گنبد دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے درگاہ ہے. اسی طرح علامتیں ہیں. یہ مسجد کی علامت میناریں ہیں، گنبد کی علامت خانقاہیں یا جو ہے درگاہیں ہیں. اسی طرح محبت کی علامت بندے کی الگ، رسول کی الگ، اللہ کی الگ. اب ہماری محبت کو ہم سمجھ میں آ جائے گا ہماری محبت کی علامت کیا ہے. مومن مسلمان کی محبت کی علامت کا کیا علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ جس سے بھی محبت ہوتی ہے اس کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی یاد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جب اس کا ذکر آتا ہے، محبوب کا جب ذکر آتا ہے تو من کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ اور سناتا جا، میں سنتا جاؤں، اور بولتا جا، میں غور کرتا جاؤں، اور سناتا جا، اس میں ہی لگ جاؤں. یہ محبوب کی، محب کی علامت ہے، محبت کرنے والوں کی علامت ہے. اسی لیے آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت عظام سے محبت کی علامت ہے کہ آپ ان کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے. یہ علامت ہے. یہ علامت آپ چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر سنیں. یہ علامت آپ کی ہے، یہ علامت ہماری ہے. اہل بیت عظام سے محبت کی علامت ہے، یہ نشانی ہے. اگر محبت نہ ہو، لگاؤ نہ ہو، محبت اور لگاؤ نہ ہو تو آدمی کہتا ہے کیا سنیں گے، کیا کریں گے، ان کے ذکر سے کیا ہمیں تعلق. یہ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا تعلق، وہ چھوڑ دیتا ہے. یہ علامت ہے. آپ بیٹھے ہوئے اور سن رہے ہیں. اب اللہ کی محبت کی علامت یہاں ذرا غور کرو. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں رسول پاک علیہ الصلوۃ نے کیا کیا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو کوئی کمائے گا، محبت کو کمائے گا، ہم اور اضافہ کر دیں گے، اور اضافہ کر دیں گے. ذرا غور سے سنو میرے بھائیو، بخاری شریف پڑھنے والوں اور بخاری کو کا حوالہ دینے والوں، بخاری شریف میں جہاں دیگر آداب کا ذکر ہے، بخاری شریف میں عبادتوں کا ذکر ہے، وہی بخاری شریف کیا کہتی ہے سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دربار خدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے دربار میں دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی احبہما. مناقب حسین، مناقب حسن پڑھ لو اٹھا کر. اے اللہ، اے پروردگار عالم، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ، اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، حسن سے محبت کرتا ہوں، حسین سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ، آگے دعا کرتے ہیں فَأَحِبُّهُمَا. اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولا کریم تو ان سے محبت کر، میں محبت کرتا ہوں. یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں. کس کے دربار میں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. یہاں اتنے بیٹھے ہوئے ان سے میں سوال کرتا ہوں، ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک جانتا اور مانتا ہے جب نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ رد نہیں کرتا. اللہ رد نہیں کرتا. رد کرتا ہے تو آیات نازل کرتا ہے، رد کرتا ہے تو آیات نازل کرتا ہے. اللہ کے دربار میں نبی ہمارے دعا کرے رد نہیں ہوتی، رد ہو رہی ہے. کہاں دعا رد ہو رہی ہے؟ جانتے ہو میرے آقا رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے رحمت ہے، ساروں کے لیے رحمت ہے. تو آپ دعا مانگ رہے ہیں اور کس کے لیے؟ منافقین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے استغفر لهم فاستغفر یغفر اللہ لهم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے استغفرت لهم ان تستغفر لهم. اگر آپ ان کے لیے دعا مانگے یا دعا نہ مانگے، 70 مرتبہ دعا مانگے، لن یغفر اللہ لهم، ان کے لیے ہرگز اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. رد کرتا ہے جہاں دعا مقبول نہیں ہونے والی ہے، وہاں رد کرتا ہے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار خدا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تو ان
جانتے ہو اللہ محبت کرتا ہے سنن کریمین سے. آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, بخاری کے حوالے سے آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اللہ ان سے محبت کر رہا ہے, قیامت تک کرے گا, محشر میں کرے گا, ہمیشہ کرے گا. کیسے؟ بخاری اٹھائیے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا, جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دعا اللہ جبرائیل, جبرائیل کو بلاتا ہے, جبرائیل آؤ, جبرائیل کو بلاتا ہے. بخاری میں آتا ہے آپ اللہ سبحانہ وتعالی کسی سے محبت کرتا ہے تو جانتے ہو میرے بھائی اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ یہ کرتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے, بلا کر کہتا ہے اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں. 7 آسمان میں 7 زمین طرف کے اندر جا کر اعلان کرنا کہ میں محبت کرتا ہوں, بندے تم بھی ان سے محبت کرو, تم بھی ان سے محبت کرو. اللہ کی محبت ہماری طرح نہیں ہے. ہم جب تک حیات ہے ہماری محبت ہے, ہم چلے گئے تو ہماری محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا. مگر رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ابتدا ہے نہ انتہا ہے, نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اللہ کی محبت کا یہ علامت ہے کہ آج آؤ غور کرو, ہر مسلمان ہر مومن اپنے دل میں اہل بیت عظام کی محبت کو بٹھایا ہوا ہے. یہ علامت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کی علامت. ہر ایک محبت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جبرائیل آؤ, میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, زمین میں جتنے میرے بندے ہیں ان کے دل میں ڈال دینا, میں جس سے محبت کرتا ہوں ان کی محبت ڈال دینا. آسمان میں جتنے رہتے ہیں ان کے دلوں میں میری محبت یعنی ان کے دلوں میں محبت ڈال دینا فلاں بندے کو. امام حسین رضی اللہ عنہ آج کتنے سال ہوا؟ 1400 سال بیت گئے, آج بھی محبت کے سلے میں آج ہم بیٹھے بھی نہیں. یہ محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دل میں بٹھا دی. ایک میں آپ کو 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز. دوسری علامت پہلے رسول اللہ کی محبت کی علامت بولے, دوسری اور تیسری کی طرف جائیں. ہماری علامت تو آپ کو معلوم ہو گئی کہ جب سنتے ہیں تو دل مچلنے لگتا ہے, اپنے محبوب کی باتوں کو سنتے ہیں تو دل مچلنے لگتا ہے, دل کہتا ہے اور بولو میرے محبوب کی باتوں کا اور ذکر کر. بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے, بڑا خوب معلوم ہو رہا ہے. اس پر جان قربان کہتے ہیں, دل قربان سب کچھ کہتے ہیں. ہماری محبت کا حال یہ ہوتا ہے. رب کی محبت کی پہلی علامت آپ کو بتا دیا. اللہ کیا کرتا ہے, میرے نبی کی دعا قبول ہو گئی اور قبول ہونے کے بعد اللہ کیا کرتا ہے, قیامت تک جتنے مومن بندے آتے رہیں گے سب کے دل میں حسنین کریمین کی محبت ہوگی. قیامت تک رہے گی, قیامت تک ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے. آؤ اب میرے نبی کی محبت کی علامت کا ایک جھلک آپ کو ذکر کرتے ہوئے پھر اللہ کی محبت پر میں ختم کروں گا. میرے نبی کی محبت یہی ہے کہ پہلے اعلان کر دیا, خود اعلان کر دیا اللہم انی احبہما, کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہ خود اعلان ہے, بخاری شریف کہہ رہی ہے. یہ دعا کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے لوگوں میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. نبی کہتا ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر. ترمذی شریف میں آتا ہے جو اس سے تم سے محبت کرے گا تم ان سے بھی محبت کر, تو ان سے بھی محبت کر. جو محبت کرے گا. علامت ایک ہوتی ہے جس طرح ہمارا دل مچلنے لگتا ہے, محبوب کی بات سن کر دل مچلنے لگتا ہے اور دل مائل ہونے لگتا ہے, ہماری علامت ہے. آقا کیا ہے, آقا کا معاملہ ذرا غور سے سنو. کئی مراحل ہیں مگر ایک حدیث آپ کو ذکر کرتا چلوں. ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے رسول پاک علیہ السلام کے لقاء کے لیے, ملاقات کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور کی دربار میں آنا چاہتے ہیں. مائی نے کہا, ان کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹا تم جا ہی رہے ہو, میں تمہیں بھیجانا چاہتی تھی, اب تم جا ہی رہے ہو تو میرا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا, میرا پیغام حضور تک پہنچا دینا. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا. وہ پیغام یہ ہے کہ آخری لمحات ہیں, آخری سانسیں ہیں, اب رب کے دربار میں جانا ہے, وقت کم ہے. اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میری مغفرت کے لیے دعا کے لیے کہہ دینا، بس نہیں اور کچھ عرض نہیں ہے۔ نہیں بھی کہا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا، وہ گئے آئے دربار رسالت میں آئے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر پڑھی، بولنا چاہتے تھے، ماں کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے، زبان ہلتی نہیں، کچھ بولتے تھے، کیوں نہیں بولتے؟ ادب تھا کہ کیسے بولوں، ادب تھا، ادب کہہ رہا تھا کہ رک جا اے حذیفہ رک جا، من کہہ رہا تھا بول دے ماں کا پیغام ہے، من کہہ رہا تھا دل کہہ رہا تھا بول دے، ماں نے جو کہا ہے بول دے، ادب کہہ رہا تھا نہیں کیسے بولوں، زبان کھولوں کچھ بولوں تو نہیں معلوم با ادب ہوں یا بے ادب ہوں۔ اسی تسلسل میں وقت بیت گیا، مغرب کا وقت آ گیا، پھر مغرب کی نماز ادا کر لی، حضور کے پیچھے نماز پڑھ لی، پڑھنے کے بعد پھر منہ کھولنا چاہتے ہیں، زبان کھول کر بولنا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں، ماں کا پیغام سنانا چاہتے ہیں، پھر ادب نے روک لیا، بولوں تو کیسے الفاظ میں بولوں، کیا کہوں، کن الفاظ میں کہوں، مغرب سے عشاء تک کا وقت بیت گیا، پھر بھی نہیں کچھ کہا، ادب روکتا رہا، ادب روکتا رہا، پیغام تو پہنچانا ہے ماں کا، والدہ کا پیغام پہنچانا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کے بعد پھر خاموش ہے، صحابہ چلے گئے، جتنے صحابہ کرام آتا چلے گئے، رسول پاک علیہ السلام اپنے مکان تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے میرے بھائیو، زبان کھولنا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں مگر بول نہیں سکتے، ادب ہے۔ آقا یہ لخت مسکرانے لگ گئے، حضور مسکرانے لگ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے، اب کہنے لگے، اب دل کہنے لگا اب بول دے، اب بول دے، کیونکہ اب تیرے لیے ایک ذریعہ مل گیا ہے، پوچھ لے یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں، ذرا پوچھ لے، کیونکہ سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی، دائیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، بائیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہنسی کی کوئی چیز، مسکراہٹ کی کوئی چیز، سرور کی کوئی چیز، خوشی کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، ظاہری طور پر آقا مسکرا رہے ہیں، زبان کون پوچھ لے یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہو، پوچھ لے۔ قدم آگے بڑھائے بھی بڑھا ہی رہے تھے، آقا نے خود پوچھ لیا، انت حذیفہ، انت حذیفہ، وہ کہنے لگے نام یا رسول اللہ، میں حذیفہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی کچھ بولنا چاہتے تھے، منہ کھولنا چاہتے تھے، اس سے پہلے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، غفر اللہ لک ولیومک، اللہ نے تیرے اور تیری ماں کی توبہ کو قبول فرما دیا، گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ابھی یہ زبان کھول نہیں چاہتے تھے، ادب تھا، ادب روک رہا ہے سوال کرنے سے پہلے، یہ تو سن لیا، خود خوش ہو گئے، خود خوش ہو گئے، خوش ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس مسکراہٹ پر میری جان قربان، کیا چہرہ ہے مسکراتا ہوا، کیسے مسکرا رہے ہو، کیا خوشی ہے یا رسول اللہ، کیا سبب ہے، کون سی علامت ہے، کون سی علامت ہے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کون سی علامت ہے جو آپ مسکرا رہے، اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، اللہ ہمیشہ خوش رکھے، یا رسول اللہ یہ راز بھی تو بتا دو، یہ راز جو دل کے اندر ہے ذرا دکھا دو، آپ مسکرا رہے ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سن لو اے حذیفہ، ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، اس سے پہلے کبھی کسی نبی کے پاس نہیں آیا، کسی رسول کے پاس نہیں آیا، عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، رب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نبی کے لیے ایک فرشتہ متعین کیا ہے، کتنے ہزاروں سال پہلے پیدا کیا، صرف میرے نبی کو پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ پیغام کوئی عبادت کا ایک پیغام نہیں ہے، یہ پیغام کوئی عبادت کا پیغام نہیں ہے، یہ پیغام کوئی مکلف بنانے کا پیغام نہیں ہے، یہ پیغام کوئی اور چیز کا پیغام نہیں ہے۔ وہ پیغام کیا ہے میرے بھائیوں، ذرا سنو تو صحیح، وہ پیغام دینے کے لیے ایک فرشتہ آیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے پہلے کبھی کوئی کسی نبی کے پاس نہیں آیا، میرے پاس آیا، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ سبب بتائیے، علامت بتائیے، جو یہ آپ کی ہنسی کی وجہ بتائیے یا رسول اللہ، سرور کی بات بتائیے۔ آقا فرماتے ہیں آج میں کیوں خوش نہ ہوں، آج میں کیوں خوش نہ ہوں، اس لیے خوش ہو رہا ہوں،
مسرت ہے تو ہی اظہار کرے گا بھائی، خوشی اور مسرت ہے تو ہی اظہار کرے گا۔ اب ہوتا اور یہ پیغام غور کرو، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، بولتے ضرور ہے، مگر اس کے لیے اہتمام کیسا کرنا جانتے ہو؟ اہتمام ایک فرشتہ جبرائیل نہیں آئے، میکائیل نہیں آئے، اسرافیل نہیں آئے، اسرائیل نہیں آئے، ایک فرشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑوں سال پہلے بنا دیا، کروڑوں سال پہلے بنا کر اب بھیج رہا ہے۔ بھیج کر کہہ دو، میرے حبیب کو کہہ دو انہوں نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ میرے دربار میں دعا مانگی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ کہہ دینا، میرے حبیب سے کہہ دینا ان کی دعا قبول ہو گئی ہے، میں محبت کس طرح کرتا ہوں سن لو، انہیں جتنے جنتی آئیں گے، جنتی نوجوانوں کی سرداری انہیں عطا کر دوں گا، میری بھی محبت کی ہے۔ اللہ کی محبت کی علامت سن لو، اللہ کی محبت کی علامت، میرے حبیبی کا دربار ہے، رب میں دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رب کہتا ہے اے حبیب جب تم محبت کرتے ہو تو میں بھی ایسی محبت کرتا ہوں۔ ایک فرشتہ پہلے سے ہی میں نے انتخاب کیا ہے، اب اعلان کرنا ہے، اپنی زبان سے اعلان کر دو، یہ میری محبت کا پیغام ہے۔ غور کرو، احادیث پیش کر رہا ہوں میں آپ ہمیشہ سنتے ہی ہیں محبت کی علامت۔ اب محبت کی علامت رسول پاک علیہ السلام کی علامت جانیے، اب اور مزید ادھر نہیں جانا چاہتا، صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب آپ ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، 72 افراد خاندان کے شہید ہو گئے، پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا، اس سب ہوا، اللہ بچایا کیوں؟ اللہ بچایا کیوں؟ سوال پیدا ہوا، اس کا جواب سنتے جائیں، اس کا جواب آتا ہے ذہن میں، تاکہ اس کے جواب کو کہ آپ سن لیں تو مطمئن ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں واضح انداز میں بیان کر دیا، بالکل صرف محبوبوں سے خطاب ہے، صرف محبوبوں سے، یا ایھا الناس نہیں کہا، صرف محبوبوں سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، یا ایھا الذین آمنوا اعملوا محبوب ہے، محبوبوں سے خطاب ہے، صرف محبوبوں سے خطاب ہے، محبت کا دم دھرنے والوں سے خطاب ہے، اپنی جانیں قربان کرنے والوں سے خطاب ہے۔ اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ محبت کی علامت کو جاننا چاہتے ہو؟ اللہ کی محبت کی نشانیاں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ جن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، خوب محبت کرتا ہے، زیادہ محبت، خوب محبت کرتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے تو زیادہ آزماتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے تو زیادہ آزماتا ہے۔ جب وہ آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں تو بلند مقام عطا کرتا ہے، بلند مقام عطا کرتا ہے۔ جب آزمائش کی منزلوں سے گزرتے ہوئے ثابت قدم رہتے ہیں تو بہت بلند مقام عطا کرتا ہے، بہت بلند مقام عطا کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کی آزمائش کی علامت ہے۔ یاد رکھو، جب زیادہ آزمایا تو سمجھ لینا کہ زیادہ محبت ہے۔ اس کو پہلے سمجھاؤں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 12 یا 14 دن علی ادھر دنیا سے جب رخصت کر رہے تھے، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دنیا باقی کی طرف آرام کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پر بخار جو طاری ہوئی، آپ کو جو بخار آیا تو اتنی شدت کی بخار تھی، اتنی شدت کی بخار تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ جسم بڑا گرم ہے، یا رسول اللہ شدت کی بخار ہے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، سنو
جتنی بخار عام لوگوں کو ہوتی ہے اس سے ڈبل ہم کو ہوتی ہے، اس سے ڈبل ہم کو ہوتی ہے۔ 105 ڈگری یا 106 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے تو آدمی دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے۔ اس کی ڈبل ڈگری رسول پاک علیہ السلام کو ہے، وہ برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ محب جو ہوتے ہیں، محبوب جو ہوتے ہیں، اللہ کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے، اتنی ہی کٹھن ہوتی ہے۔ تو یہ محبوب تھے، یہ محبوب تھے، انہیں آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ پہلے آزماتا کیا ہے جانتے ہو؟ خوف ڈالتا ہے، مال چھین لیتا ہے، اولاد چھین لیتا ہے، جانیں تلف کرتا ہے، ساری چیزیں نعمت والی چھین لیتا ہے، اس طرح آزماتا ہے۔ کسی کی جان تلف کر کے آزماتا ہے، کسی کی اولاد چھین کر آزماتا ہے، کسی کے مال تلف کر کے آزماتا ہے، کسی کے دل میں خوف ڈال کے آزماتا ہے، کسی کو 2 صورتوں میں آزماتا ہے، کسی کو 3 صورتوں میں، کسی کو 1 صورتوں میں۔ امام حسین کو آزمایا، اس کے اندر 5 شکلیں ہیں، 5 شکلوں کے ساتھ آزمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، حضرت علی مرتضیٰ بھی شہید ہوئے۔ ان کی بھی شہادت بلند ہے، یہ شہادت عظمیٰ پر ہے، بڑی بڑی شہادتیں وہ پائے ہیں، لیکن امام حسین کی شہادت انفرادی ہے۔ یہاں بچہ ننھا بچہ بھی شہید ہو رہا ہے، بھتیجا بھی شہید ہو رہا ہے، بھانجا بھی شہید ہو رہا ہے، بیٹا بھی شہید ہو رہا ہے۔ یہاں عورتیں بیوہ بھی ہو رہی ہے، اپنے بچوں کو چھوڑنے والی بھی ہے۔ ایک طرف وہ بھوک ایسی ہے، پیاس ایسی ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، پانی پی نہیں سکتے، وہ آزمائش ہے۔ اور یہاں پر جانتے ہو یہاں کوئی ہمدرد یہاں پر موجود نہیں ہے، ہر طرح کی آزمائش یہاں تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو آزمایا گیا۔ جانتے ہو کربلا کی دھرتی، کربلا کی زمین پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو آزمائش کی اس منزلوں سے گزرنا پڑا۔ پانی بند کر دیا گیا۔ جب پانی بند کر دیا گیا تو ہوا یہ پکانا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کھانا ہی مشکل۔ یہاں بھوک سے بلبلا رہے ہیں، پیاس سے بلبلا رہے ہیں، بچے بھی بلبلا رہے ہیں، نوجوان کی بھی کیفیت یہ ہے، مگر شکوہ کسی کے زبان پر نہیں ہے، کسی کے زبان پر شکوہ نہیں ہے۔ ایک علامت ظاہر ہوتی ہے، صرف ایک علامت ظاہر ہو رہی ہے، ایک ننھے سے معصوم سے بچے کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ معصوم سا بچہ بھٹک رہا ہے، وہ کون ہے؟ امام حسین کے ننھے سے بیٹے ہیں، علی اصغر ہے۔ علی اصغر 6 مہینے کے علی اصغر ہے، دودھ پینے والے ہیں، انہیں معلوم ہے ماں کا دودھ معلوم ہے، اس کے سوا کربلا کی نہ زمین معلوم ہے، نہ کربلا کی دھرتی کا کوئی وجود معلوم ہے، صرف ماں۔ تھوڑا گڑبڑ بعد میں ابھی کوئی بہت ٹائم میں بیٹھا ہے، تفصیل بعد میں کرو، بہت ٹائم ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ، گرا دے کے سب تھوڑی دیر رک جاؤ۔ میں عرض کروں درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم۔ یہ جو ہے کھانے پینے کے لیے نہیں آیا کرو، نہ پہلے سن لو بعد میں کھانا پینا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی۔ یہ محفل ادب کی محفل ہے، یاد رکھو۔ پہلے میں آپ کو بتا جو بے ادب کرنا چاہتے ہیں باہر چلے جاؤ۔ یہ صرف ہمارا کام یہاں ہے ادب، صرف ادب سے سننا ہے، سن لیجیے، نہیں سننا ہے مت سنیے۔ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ اہل بیت نظام ہو یا کوئی معاملہ ہو، ہم بہت اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ جلسہ ہمارا جتنا بھی ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، صرف رب کے مساجد ہی ہوتا ہے، اور اس کے اندر خشوع و خضوع ہمارے لیے پہلے لازم ہے۔ محبت، خضوع۔ اب ادھر کھاتے دیکھتے رہیں گے تو پورا دماغ ادھر چل جائے گا، بعد میں کھا لینا سب دل پہ۔ سن لیجیے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیو، ایک علامت ظاہر ہو رہی ہے، اتنی آزمائشوں سے منزلوں سے جب گزر رہے ہیں، نہ کوئی نوجوان علی اکبر کے زبان پر شکوہ ہے، نہ اور امام زین العابدین کی زبان پر شکوہ ہے، نہ عباس کے زبان پر شکوہ ہے، نہ امام حسین کی زبان پر شکوہ ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر امام حسین، امام حسن رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے وہاں پر موجود ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے وہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پر میرے بھائیو حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے وہاں پر موجود ہیں. اس طرح سارا کا سارا خاندان حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے 2 پوترے وہاں پر موجود ہیں. سارا خاندان رسول پاک علیہ السلام کا خاندان وہاں پر موجود ہے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہاں پر موجود ہے. علی اصغر ہے. رونے لگ گئے. پہلا ظلم انہوں نے یہ کیا، ظالموں نے پانی بند کر دیا. ماں کے سینے کو جب منہ لگاتے ہیں دودھ آتا ہی نہیں. اس بچے کو معلوم نہیں ہے میرے بھائیوں، اس بچے کو معلوم نہیں ہے دودھ کیوں نہیں آ رہا ہے. نہیں معلوم ہے کہ کربلا کی دھرتی پر نہیں معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے. بس چوسنا چاہتے ہیں. ماں کا سینہ بند کیوں ہے؟ ماں نے کھانا ہی نہیں کھایا ہے، ماں نے پانی ہی نہیں پیا ہے. جب سینہ سوکھ چکا ہے، جب حسینہ سوکھ چکا ہے تو منہ لگا کر سینے سے باہر منہ نکالتے ہیں، رو رہے ہیں. ادھر لاشیں کربلا کی دھرتی پر لاشیں پڑے ہوئے ہیں. علی اکبر کی بھی لاشا ہے، عباس کا بھی لاشا ہے، دیگر بھتیجوں کا لاشا ہے، بھانجوں کا لاشا ہے. سارے لاشیں کربلا کی دھرتی پر پڑے ہوئے ہیں. امام حسین میرے بھائیوں کربلا کی زمین پر جانا چاہتے ہیں. کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے باطل کو ختم کر دے. باطل یہاں پر ختم ہو جائے تو آپ پروان کو چڑھے گا. جب آپ کو پروان ملے گا قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اگر آج میں پرچم بلند نہ کروں، آپ کا پرچم بلند نہ کروں، یہیں پر سلسلہ منقطع ہو جائے گا، یہیں پر سلسلہ ٹوٹ جائے گا. امام حسین دیکھ رہے ہیں بھائیوں کی لاشوں کو، بھتیجوں کی لاشوں کو. یہاں پر کربلا کی دھرتی پر خون ہی خون ہے. قدم نہیں ڈگمگاتے، ہمت نہیں ٹوٹتی، ہمت بھی نہیں ٹوٹتی. علی اصغر رو رہے ہیں، علی اصغر لڑنے ہیں. ان کا رونا دیکھ کر ہاتھوں میں اٹھا کر انہیں خاموش کرنا چاہتے تھے. انہیں خاموش کر کے میدان کربلا میں جانا چاہتے تھے. خیمے کے ساتھ میں لے کر انہیں تسلی دے رہے ہیں. کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں، تاکہ بچہ خود کو خاموش ہو جائے، اس کا رونا چپ ہو جائے، تب میں میدان میں چلا جاؤں. اس در سے ادھر پہنچ رہے ہیں. ظالموں نے، یزیدیوں نے نہیں دیکھا بچہ ہے، امام حسین ہے، رسول پاک علیہ السلام کے نماز ہے، نہیں دیکھا. تیر چلایا، چلا تھا تو تیر آ کر کہاں لگتا ہے جانتے ہو میرے بھائیوں؟ کہاں لگتا ہے جانتے ہو؟ حلقہ علی اصغر پر لگتا ہے. حلقہ علی اصغر کون ہے؟ وہ امام حسین کے بیٹے ہیں. کیسا حلق ہے؟ نرم حلق ہے. کیسا حلق ہے؟ جہاں پانی نہیں پہنچا. کیسا حلق ہے؟ جہاں دودھ نہیں پہنچا. وہ حلق پر جب تیر لگ جاتی ہے تو خون کے خطرات پڑتے ہیں. خون کے خطرات جانتے ہو یہ کیسی دین کی خون کے خطرات ہے جانتے ہو؟ اگر وہ خون کا واسطہ دے کر ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کر دی جائے، وہ اللہ سارے مومنوں کے گناہوں کو معاف کرتا دے. وہ علی اصغر کے خون کے خطرات کہاں پر ٹپکتے ہیں، وہ بھی منظر امام حسین نے دیکھا. وہ بھی منظر امام حسین نے دیکھا. ہمت بس نہیں ہوتی، ہمت نہیں ٹوٹتی، ہمت نہیں ٹوٹتی. اے میرے بھائی، اس مسجد کے اندر کوئی جنازہ لایا جائے کسی مسلمان کا، بالغ ہو، کیا پڑھتے ہیں جانتے ہو؟ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے دربار میں دعا مانگتے ہیں. مولا اس کی مغفرت کی دعا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. مولا کریم ہمارے گناہوں کو، سارے گناہوں کو معاف فرما دے، بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ دعائیں مانگتے ہیں. غائب ہے، موجود ہے، حاضر ہے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. بچہ آ جائے، چھوٹا سا بچہ آ جائے، آپ کے محلے کا چھوٹا سا بچہ آ جائے، کون سا بچہ آ جائے، اگرچہ کہ اس کا باپ شرابی ہو، اس کا بچہ آ جائے، اس کا باپ ایسا، اگر اس کا مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا باپ چور ہو، اس کا بچہ آ جائے، نابالغ ہو، چھوٹا سا ننھا سا بچہ آ جائے، مسجد کے اندر آ جائے. کیا دعا مانگتے ہو؟ یہ دعا مانگتے ہو اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ نہیں مانگتے. کیا دعا مانگتے ہو؟ مومن کا بچہ جب نماز جنازہ پڑھتے ہو تو کیا مانگتے ہو؟ اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا اجرا وذکرا واجعلہ لنا شافعا مشفعا.
بنا دینا، اور اس کے لیے وہ تو گناہ کیا ہی نہیں ہے، عام بچہ، مومن کا بچہ کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس کو ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنانا، اس کو ہمارے لیے شافعِ محشر بنانا، میں نے جو نماز جنازہ پڑھی ہے اس کو ہمارے لیے شافعِ شفاعت کرنے والا بنا دینا۔ عام بچہ ہو، کسی مومن کا بچہ ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو یہ دعا مانگ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ شافعِ محشر کے نواسے ہیں، وہ کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے ہیں، وہ کیسی شہادت پا رہے ہیں جبکہ ان کا حلق سوکھا ہوا ہے، وہ کیسی شہادت پا رہے ہیں 3 دن سے ایک قطرہ پیٹ کے اندر نہیں گیا ہے، وہ کیسا جام پی رہے ہیں شہادت کا، ایسا جام پی رہے ہیں کہ اپنے دنیا کا چیز ہے معلوم ہی نہیں۔ وہ خطرات جب زمین پر پڑے ہوں گے تو زمین بھی رش کر رہی ہوگی، آسمان سے ندائیں بلند ہو رہی ہوگی، زمین سے آواز اٹھ رہی ہوگی، کربلا کے میدان سے ان خطرات کا اگر واسطہ دے کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اے اللہ سارے مومنوں کے گناہ معاف کر دے، تو اللہ گناہوں کو معاف کروا دے۔ وہ شہادت امام حسین نے پائی ہے، وہ شہادت امام حسین نے پائی۔ اس کے بعد امام حسین نے ان میں اپنی ہمت نہیں توڑی تھی، اپنی ہمت امام حسین نے نہیں توڑی تھی، لاشیں پر کھڑے ہوئے۔ اب آئیے، میں نے آپ کو بتایا آپ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کی باتیں سنتے جائیں، اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ آزماتا جائے، آزماتا جائے، امتحان لیتا جائے، امتحان لے رہے سارے لاشیں، بھوک ہے، خوف ہے، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اولاد چھینی گئی ہے، آخری جان باقی ہے امام حسین۔ یزیدیت کی طرف سے آواز آتی ہے، یزید کہتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے، یزیدیت کی طرف سے آواز لشکر کی طرف ہے، حسین اب بھی مان لو، اب بھی مان لو، جان بچ جائے گی۔ دیکھا تم نے حشر، ننھے بھی چلے گئے، بڑے بھی چلے گئے، ادنا بھی چلے گئے، سب چلے گئے، ادنا کا مطلب ہے چھوٹے بھی چلے گئے، سب گئے، تم باقی ہو، جان بچ جائے گی، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ امام حسین نے کہا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم نے تو سب کو شہید کر دیا ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں جب اترے، اکیلے تنہا تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا، قدم نہیں ڈگمگائے، جب لڑ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے باطل یزیدیوں کا، ڈٹ کر جب مقابلہ کر رہے تھے تو ایمانی پاور، ایسا پاور تھا میرے بھائیو، ایمانی قوت، ایمانی طاقت تھی، وہ یزیدیوں نے جو دیکھا، ابن زیاد کے لوگوں نے دیکھا، وہی لوگوں نے دیکھا۔ ہم نہیں بیان کر سکتے، نہ زبان اس کے لیے کچھ بیان کے قابل ہے، نہ قلم کسی کا ذکر کر سکتا۔ وہ شہادت ہے، وہ شہادت ہے امام حسین کی، ایسی شہادت ہے ہم نہیں بیان کر سکتے، نہ کوئی خطیب بیان کر سکتا ہے، نہ کسی کے قلم میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ بیان کر دے، وہ بیان کر دے۔ امام حسین جب اترے کربلا کے میدان میں، تب تو کیا تھا، سب کچھ گیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ارے کسی مرد کے بچے مر جائے، کسی مرد جوان مرد بھی ہو تو اس کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہے، چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بول نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نامہ کے دین کی بقا کے لیے مجھے لڑنا ہے، نامہ کے دین کی بقا کے لیے مجھے لڑنا ہے۔ آگے بڑھے، جب آپ کی تلوار چلتی تھی تو یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سی قوت تھی، یہ ایمانی پاور تھا، یہ ایمانی پاور تھا۔ آگے دوڑے جا رہے تھے، آگے دوڑے جا رہے تھے، کوئی ہمت کر دے انسان۔ میرے بھائیو، آج ضرورت اسی چیز کی ہے، آج اسی چیز کی ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ امام حسین کی شہادت اب ذرا تقسیم کر دوں، تھوڑے سے تقسیم کر دیا، دعا ہوگی، دعا کے وقت یہ تقسیم کر ہونا چاہیے۔ آج منٹ اور مزید آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کروں گا، 5-7 منٹ آپ اطمینان سے بیٹھے۔
واقعتاً یہ جو محفل ہوتی ہے آج کی جو محفل ہوتی ہے ہمارے پاس ادب کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے. سن لیجیے آپ میں بتانا چاہ رہا ہوں. امام حسین رضی اللہ عنہ جو کربلا کے میدان میں اترے تو آپ کی جو تلوار چل رہی تھی اس کی تلوار کی کاٹ الگ ہی تھی. اس کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا, نہ کوئی خطیب بیان کر سکتا ہے, نہ کوئی مورخ بیان کر سکتا ہے, نہ کوئی بیان کر سکتا ہے. کئی عظیمی لشکر واصل جہنم آپ نے فرما دیا, واصل جہنم کیا آپ نے. کئی عظیمی لشکر, ابن زیاد کے لشکر, آخر میں ظالموں نے دیکھا کہ ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. اچھا یہ اس سے طاقت آئی کیسے؟ میرا بہت طاقت آئی کیسے؟ ترمذی شریف اور دیگر حالتوں میں آپ روایتوں میں پڑھیں گے تو امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن دونوں کا ذکر ہے. امام حسن اور امام حسین دونوں. رسول پاک علیہ السلام نے کیا کیا تھا جانتے ہو؟ محبت کا اظہار میں آپ کو پہلے ہی بتایا, محبت کا اظہار اس طرح بھی کی. محبت کی انتہائی اظہار کے ساتھ ان کی تربیت غیر معمولی آپ نے فرمائی تھی. تربیت غیر معمولی. رسول پاک علیہ السلام جھک گئے, ہاتھوں کو ٹیک دیا, پیروں کو ٹیک دیا. امام حسن بھی آ گئے, امام حسین بھی آ گئے, امام حسن بھی آ گئے, امام حسین بھی آ گئے, بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سجدہ نہیں کرتے, سجدے میں نہیں ہے, یہ سجدے کی کیفیت نہیں ہے, سجدے کی کیفیت نہیں ہے, رخ قبلے کی طرف نہیں ہے. بٹھا دیا اور بٹھا کر کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں, کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں. کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ حسین سے واقف تھے اللہ کے رسول. یہ شہادت کا جام بڑی بے دردی کے ساتھ پانے والے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں بیٹا آج تو مجھ پر سوار ہو, کل تو جب سوار ہوگا تو تیرے سامنے تیرے خاندان کے لاٹھے پڑے ہوئے ہوں گے. وہاں تیری ہمت نہ ٹوٹ جائے. آج میں تیری ہمت کو باندھنا چاہتا ہوں. باندھتا چلا جا, باندھتا چلا جا. آقا اس طرح اظہار بھی کر رہے ہیں اور ہمت بھی بٹھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ راز ہے, راز یاد رکھو. ہم تو نعم الراکب نعم المرکب احادیث کو پڑھ لیے. راز اصل میں راز یہ ہے کہ سواری کی جو کیفیت ہے یہ کیفیت حقیقتی ہے. اور آپ کو بتاؤں امام حسین رضی اللہ عنہ پر تقریباً 70-72 تیریں چلائی گئی آپ کے جسم پر. 70-72 ایک کے بعد دیگر تیر آتے گئی. برداشت کرتے رہے, لڑتے رہے, مقابلہ کرتے رہے. ایک تیر اگر جسم پر لگ جائے, ایک تیر بھی اگر جسم پر لگ جائے تو میرے بھائیوں آدمی اٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا. مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے. ایک تیر اگر لگ جائے, ایک کے بعد دیگر مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے پشت کی حالت یہ ہو گئی کوئی تھکا باقی نہ تھی پیٹھ پر تیر دھسنے کے لیے. پیٹھ پر اتنے تیریں لگ گئی. تیریں الگ الگ تعبیر مورخین نے لکھی ہے. ایک تیر آیا تو چہرے پر لگا ہوا ہے, اور وہ چہرہ کون سا جانتے ہو؟ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حسنین میرے لیے دنیا کے دو پھول ہیں, میں نے سونگتا ہوں, میں ان کے گالوں کو چومتا ہوں, ان کا بوسہ لیتا ہوں, مجھے سکون ملتا ہے. مجھے سکون جس طرح خوشبو سے آدمی کو سکون و سرور ملتا ہے. خوشبو سونگنے سے خوشبو. حضور میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ حسنین دنیا کے میرے دو پھول ہیں. آدمی کو راحت جو ملتی ہے پھولوں سے ملتی ہے, خوشی میسر ہوتی ہے پھولوں سے میسر ہوتی ہے, آدمی کو سکون ملتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حسنین کو دیکھتے, ساری خوشبوئیں ماند پڑتی, ساری خوشبوئیں, ساری گلوں کی خوشبوئیں ماند پڑتی, مسک کی خوشبو ماند پڑتی, گلوں کی خوشبو ماند پڑتی.
اس کے بعد جانتے ہو وقت بالکل قریب تھا، بالکل لمحات قریب تھے، اب روح پرواز ہونے والی ہے، دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں، تیروں سے جسم چھلنی ہے، اب آخری لمحات ہے، تو آپ نے یزیدیت کی طرف لشکر، ابن زیاد کی طرف، یزیدیت کے لشکر کی طرف ہاتھ بتاتے ہوئے کہا ذرا رک جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھنے دو، 2 رکعت نماز پڑھنے دو، مجھے توقع، میں نہ تمہارے ہتھیاروں سے ڈرتا ہوں، نہ تمہاری تعداد سے ڈرتا ہوں، نہ کسی اور سے خوف کھا رہا ہوں، نہ اپنے موت سے ڈر رہا ہوں، اب بس مجھے ایک تھوڑا سا موقع دے دو، تھوڑے لمحے کے لیے موقع دے دو۔ ظالموں نے دیکھا اے حسین کیا کرنا ہے کر لے، امام حسین سجدے میں گئے، سجدے میں سر رکھا، ظالموں نے تیریں چلائی، امام حسین حالت سجدے میں سواری کی حالت میں جب زمین پر گر گئے تو جانتے ہو، زمین پر گر گئے تو ظالموں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم کو روندنا شروع کر دیا، روندنا ہی نہیں، سواریوں سے روندتے گئے، اتنا ہی نہیں کیا، جہاں جسم چھٹی ہو چکا ہے، ظالموں نے اپنے عہدے کے لیے، اپنے منصب کے لیے کیا کیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے گردن کو جسم سے الگ کر دیا، کربلا کے میدان میں جسم سے الگ کر دیا۔ یہ شہادت معمولی شہادت نہیں ہے، اس دین کی بقا کے لیے ہے، اس دین کی سلامتی کے لیے ہے، پیغام حق ہم تک پہنچانے کے لیے ہے، اس دین کی بقا کے لیے ہے۔ یہ اپنے لیے انہوں نے نہیں کیا میرے بھائی، اپنے لیے انہوں نے نہیں کیا۔ امام حسین بھی بتا رہے ہیں میرے بھائی، امام حسین بھی بتا رہے ہیں، دیکھو لوگوں میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جاتے جاتے میرے پیغام کو سن لو، نماز کو کرنے نہیں دے گا، نماز کو بہت ہونے نہیں دے گا، جب بھی وقت آ جائے تو محمد سب کاموں کو چھوڑ دو۔ دیکھو میں نے کیسے چھوڑ دیا ہے، میں نے تو اپنے بھانجوں بھتیجوں کو چھوڑ دیا، میں نے ادھر پردہ نشین خواتین کو بھی چھوڑ دیا، میں نے یہ بھی کہا کہ لاشوں کی حفاظت کرو، میں نے یہ نہیں کہا کہ میری پردہ نشین مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں، میری بچیاں، میری بیٹی، میری بھتیجے، میری بیٹی، ان کی حفاظت کرو، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا وہ حفاظت کرنے والا خدا وہ ہے، میری بھانجیوں کی، میری بھتیجیوں کی، میری بیوی کی، میری بہن کی حفاظت کرنے والا وہ ہے۔ بس میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، جاتے جاتے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے یہ بتا رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں، تمہیں پیغام دے کر جا رہا ہوں، جب بھی ہو کچھ بھی ہو جائے نماز کا وقت آ جائے۔ سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ عنہ کی عادت یقیناً وہ شہادت، اہل بیت الاسلام کی شہادت، یقیناً وہ شہادت بہت اہم شہادت ہے، ہم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے خوب محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، انہیں خوب آزماتا ہے، اور خوب آزماتا ہے اس کی محبت کے علامت، اور اس کی محبت کی علامت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، پھر اور اس کی محبت کی علامت ان کو جو صلہ عطا کرتا ہے، حسن عطا کرتا ہے، تو انہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو صلہ عطا کیا، حسنین کریمین کو، اور کسی کو ذرا اندازہ کر لو، آپ اٹھا کر دیکھو یہ صلہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا صلہ ہے، جنتی نوجوانوں کی سردار آپ دونوں کو بنا دیا۔ میں چند بات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، اب آئیے کیونکہ بہت سارے اس کے اندر روزہ ہوں گے، روزے کے اہتمام میں کے لیے، روزے کے اہتمام کے لیے آپ کے پاس شربت کافی ساری چیزیں آ چکی ہیں، اس سے پہلے دعا کریں، دعا کے ساتھ ہماری محفل ختم ہوگی۔ انشاءاللہ آپ آئے، یاد رکھو کہ ہمارے جلسے صرف جلسے رسمی جلسے بن رہے ہیں، رسمی جلسے نہ بنائیں، رسمی جلسے نہ بنائیں، محبت والے جلسے بنائیں، اعتقاد والے جلسے بنائیں، ایمان والے جلسے بنائیں، ایمان اپنے اندر پیدا کرنے والے جلسے بنائیں۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہوں۔ ہمیشہ ہمارے پاس 10 محرم کو یہ اثر سے مغرب تک ہوتا ہے جلسہ، زیادہ نہیں، میں بہت مختصر جو باتیں صحیح آتی بیان کرتا، اور بہت ساری چیزیں تھیں بولنے کی، اب وہ کھانے بھی لاتے
انشاءاللہ کبھی اور موقع میں ذکر کریں گے.